بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وخیر ناصرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرکم بعیسر العبادہ واہونہا علی البدن الصمت وحسن الخلق وحسن الخلق۔ درود پڑھیے محمد علیہ محمد پر۔ یہ کر دیں گے بندہ ہے، اب تو کوئی نہیں آئے گا نا، یا کوئی رہتا ہے ابھی؟ مسئلہ نہیں ہے، جب آئیں گے تو کھول دیں گے اس کا۔ قرار یہ تھا کہ ہر روز ایک حدیث جو ہے وہ پڑھی جائے گی، تو ایک حدیث جو ہے ابھی آپ لوگوں کی خدمت میں پڑھی گئی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی عبادت کی تعلیم دوں جو آسان بھی ہو اور بدن کے لیے سخت بھی نہ ہو؟ صحیح ہے کہ ایسی عبادت کہ جو آسان ہو اور بدن کے لیے سخت نہ ہو، یعنی آسانی سے ہم اس کی عبادت کر سکتے ہوں اس طریقے سے۔ تو لوگوں نے کہا جی ہاں بتائیں۔ تو دو چیزیں رسول خدا نے بتائیں کہ یہ آسان ترین عبادت ہے، ہر کوئی اپنی زندگی میں اس کو اپنا سکتا ہے۔ ایک خاموشی، سکوت، اور دوسری چیز ہے بہترین اخلاق، یعنی خوش اخلاقی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو عبادت شمار ہوتی ہیں، اور اگر یہ دونوں کسی کے پاس آ جائیں تو سمجھیں کہ وہ ایک بہترین انسان ہے۔ اکثر معاشرے کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں کس سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں، زبان کی وجہ سے۔ ہم کبھی کبھار اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں رشتہ داروں میں، دوستوں میں، یا کہیں بھی، مذاق میں جب زیادہ مذاق ہو جاتی ہے تو کچھ ایسی چیزیں کہے جاتے ہیں کہ اگلے کو دکھ پہنچتا ہے، اس کو پسند نہیں آتی۔ اب یہ معمولاً ہر جگہ ہے، دوستوں میں بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، اور دوسرے مواقع پر بھی ہوتا ہے یہ کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ہے چھوٹی سی چیز لیکن اس کے کام بہت زیادہ ہیں۔ اکثر مسائل جو پیدا ہوتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو انسان جتنا خاموش رہتا ہے اتنا ہی وہ غلطیوں سے بچا رہتا ہے۔ ہم زیادہ بولیں گے زیادہ غلطیاں کریں گے، کم بولیں گے کم غلطیاں کریں گے۔ سقراط ایک فیلسوف گزرا ہے تاریخ میں، ظاہراً افلاطون کا استاد تھا، اور افلاطون ارسطو کا استاد۔ تو سقراط ان دونوں سے پہلے تھا، افلاطون سے اور ارسطو سے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نے ایک زبان دی ہے اور دو کان دیے ہیں۔ دو کان کیوں دیے ہیں؟ کہ اس لیے کہ زیادہ سنا جائے کم بولا جائے۔ خدا نے دو کان دیے اس لیے تاکہ ہم زیادہ سنیں، نہ کہ زیادہ بولیں۔ زیادہ بولنے سے انسان جو ہے وہ خطا سے محفوظ نہیں رہتا۔ تو مولا علی علیہ السلام بھی کہتے ہیں نہج البلاغہ کی کہ انسان اپنی زبان کے
نیچے چھپا ہوا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان کا اگر پہچاننا ہے نا تو اس کی گفتگو سے پہچانو وہ کیسا ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے یا برے اخلاق کا مالک ہے. وہ اس کی زبان سے پتہ چل جائے گا کہ کیسی اس کی لینگویج ہے، کیسے بولتا ہے، کیا کرتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق. یعنی اچھے طریقے سے آپ لوگوں سے پیش آؤ، خوش اخلاقی کے ساتھ. آپ کا اخلاق بہتر ہو، آپ کی گفتگو بہتر ہو، آپ کا ملنا جلنا جو ہے لوگوں سے بہتر ہو. تو یہ دو چیزیں رسول جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آسان ترین عبادت ہے، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. اچھا، آج تقریباً میرے خیال میں امامت کی جو گفتگو ہے وہ ختم ہوگی، کیونکہ فقط جو ہے وہ آخر میں کچھ بحثیں ہیں، کچھ نکات ہیں، وہ ہم تقریباً پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو ہم پھر دوبارہ عرض کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کچھ نئی چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. تقریباً صفحہ نمبر آئیں صفحہ نمبر 14 پر 14 پر اوپر لکھا ہوا ہے کہ امام کا انتخاب کس کی ذمہ داری ہے. امام کا انتخاب کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ پہلے بھی بارہا عرض ہو چکا ہے. شاید ایسا سمجھیں کہ سب سے زیادہ یہی مسئلہ بیان ہوا ہے کیونکہ یہ حساس ترین مسئلہ ہے، بنیادی ترین مسئلہ ہے. کہا گیا کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول کے جانے کے بعد رسول اپنا جانشین نہیں بنا کے گئے، امت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. تو ابھی ہم جانشین کو کیسے بنائیں؟ کہا ایک اجماع اور شورا کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ خلیفے کو، جانشین کو بنائیں گے. اجماع کیا ہے؟ اجماع کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا کسی شخص کے اوپر اکٹھا ہو جانا، متفق ہو جانا کہ بھائی یہی خلیفہ بنے. ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال میں یہی ہے. اس کو آپ اس ووٹنگ جیسے ہم کرتے ہیں کہ کسی ایک شخص کی نسبت ہم تقریباً ایک بڑی تعداد رائے دے، اپنا نظریہ بیان کرے کہ اس شخص کو کیا کرنا ہے، ہونا ہے، خلیفہ بننا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر اسی اجماع کے ذریعے سے کہ جس کو ہم شیعہ اور اہل سنت شرعی دلیل میں سے ایک دلیل مانتے ہیں اس کو، اجماع کو. اجماع یعنی وہی جمع ہونا، اکٹھا ہو جانا کسی چیز پر. تو کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر پر اجماع قائم تھا، سارے مسلمان اس چیز کے قائل تھے کہ جناب ابو بکر خلیفہ بنے کس کا؟ رسول خدا کا. ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ آخری وقت آیا ان کا تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر عمر کو خلیفہ بنایا. اب عمر کو خلیفہ انہوں نے اس طریقے سے نہیں بنایا جس طرح خود بنے، اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر خود انہوں نے کہا کہ میں جناب عمر کو خلیفہ بناتا ہوں. اب نہ کوئی امت تھی، نہ کوئی اجماع تھا، نہ کسی کی رائے تھی، خود اپنا جو ہے انہوں نے اپنی ذاتی رائے کے مطابق انہوں نے کیا کہا کہ عمر کو میں خلیفہ بناتا ہوں. چلیں، عمر خلیفہ بن گئے، جناب عمر. اس کے بعد نوبت آئی کس کے اوپر؟ جناب عثمان کی. جناب عثمان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اب کون خلیفہ بنائے گا عثمان کو؟ وہ دوسرے خلیفہ جو ہیں جناب عمر. اب اس کو انہوں نے کیسے خلیفہ بنایا؟ نہ اجماع اکٹھا ہوا اس پر، نہ ذاتی رائے تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں ایک کمیٹی بناتا ہوں 6 لوگوں کی، جس کو شورا بھی کہیں یا کمیٹی کہیں. 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بناتا ہوں، وہ ان میں سے اگر 3 لوگ کسی ایک پر اکٹھے ہو گئے تو وہ خلیفہ بن جائے گا. کون کون سے تھے؟ امام علی علیہ السلام، عثمان خود جناب عثمان، طلحہ اور زبیر، یہ 2 4 ہو گئے، اور سعد بن ابی وقاص 5، اور عبد الرحمن بن عوف. یہ 6 لوگ اس کمیٹی کے تھے. اب ان میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر 3 لوگ اکٹھے ہو گئے، انہی میں سے 6 میں سے کسی ایک کے اوپر، انہی لوگوں میں سے کوئی 3 اگر اتفاق کر لیں، متفق ہو جائیں کہ یہ شخص کیا ہے؟ خلیفہ ہے، تو وہ خلیفہ بن جائے گا. تو 3 لوگ اکٹھے ہوئے کس کے اوپر؟ عثمان کے اوپر، جناب عثمان کے اوپر. کون کون سے؟ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، اور میرے خیال میں طلحہ.
یہ 3 لوگ اکٹھے ہو گئے اور خود عمر نے کہا تھا کہ جس 3 لوگوں میں ان میں سے اگر ایک شخص عبد الرحمن بن عوف ہوا تو ان کی رائے قبول کی جائے گی اور انہی کی رائے کی بنیاد پر اس شخص کو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ تو یہ 3 اکٹھے ہو گئے اور ان تینوں کے اندر کون تھا؟ عبد الرحمن بن عوف بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا عثمان کو خلیفہ ہونا چاہیے، تو عثمان خلیفہ بن گیا۔ چلیں کچھ عرصہ جناب عثمان نے خلافت کی، حکومت کی، تو کسی مسائل کی وجہ سے عثمان کو قتل کر دیا گیا، جناب عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ اب جناب عثمان قتل ہو گئے تو اب میرے خیال میں لوگ اتنے تنگ تھے ان حکومتوں سے، جو ان 3 خلیفوں کی حکومت آئی، لوگ اتنا تو ان سے بیزار ہو چکے تھے، اتنا تو ان سے تنگ ہو چکے تھے، فوراً سارے کے سارے لوگ آئے کس کے پاس؟ امام علی کے پاس۔ امام علی سے انہوں نے تقاضا کیا، خواہش کی کہ آپ جو ہے وہ خلیفے بن جائیں۔ ساروں نے اتفاق کیا سوائے کس کے؟ معاویہ کے، جو شام میں بیٹھا ہوا تھا، شام کا گورنر تھا۔ اس نے مخالفت کی، کیونکہ اس نے کہا کہ اگر علی خلیفہ بن گئے، کیوں اس نے مخالفت کی معاویہ نے؟ کہ اگر علی خلیفہ بن گئے تو یہ مجھے نہیں رہنے دے گا گورنر کس میں؟ شام کے اندر۔ تو اس نے بھرپور مخالفت کی، اور یہ مخالفت اتنی بڑی کہ لکھنے والا کہتا ہے کہ اس کی مخالفت سے اتنی جنگیں چھڑیں آپس میں کہ بہت سارے بے گناہ مسلمانوں کے خون بہا دیے گئے اس کی وجہ سے۔ بالآخر پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر معاویہ آ گیا امام علی کے بعد۔ معاویہ نے پھر اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا۔ یزید عیاش تھا اور دین پر عمل کرنے والا نہیں تھا، زانی تھا، شراب خور تھا، اور دین کی تعلیمات کو مٹا رہا تھا، یعنی گویا کہ دین کو نابود کر رہا تھا۔ تو امام حسین نے یہ دیکھا اور کہا کہ اب وقت نہیں ہے بیٹھنے کا، اب وقت ہے قیام کرنے کا، اس یزید کے خلاف اٹھنے کا۔ تو پھر امام نے قیام کیا اور اٹھے، اور وہ سارا ماجرا آپ کو پتہ ہے کربلا کا جو ہوا۔ تو یہ لوگ اس طریقے سے آتے ہیں، جبکہ ہم کس چیز کے قائل ہیں کہ ہم نے کہا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کو ہم آگے جا کے رد کریں گے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں تھا۔ طریقہ صحیح کون سا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ وہی بنے کہ جو جانشین رسول ہو، اور تمام کمالات جو رسول کے پاس ہوں وہ اس کے پاس بھی ہوں۔ رسول اگر معصوم ہیں تو وہ بھی معصوم ہوں۔ رسول کے پاس تمام ادیان کا، تمام شریعت کا علم ہے تو اس کے پاس بھی علم ہو۔ فقط فرق یہ ہے کہ نبی کے پاس وحی آتی تھی، اس کے پاس، اس خلیفے کے پاس، اس جانشین کے پاس وحی نہیں آتی۔ تو ہم نے کہا کہ ایسے شخص کو کہ جو معصوم اور تمام چیزوں کا علم رکھتا ہو، اور پرہیزگاری، تقوی، یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہو، وہ خلیفہ بنے گا۔ اور یہ کون تشخیص دے گا؟ یہ کون بتا سکتا ہے؟ یا خدا بتا سکتا ہے یا اس کا نبی بتا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسی کوالٹیز ہیں، ایسی صفات ہیں کہ ہم اور آپ اس کو نہیں تشخیص دے سکتے کہ بھائی کس کے اندر عصمت ہے، کس کے اندر علم ہے۔ خدا ہی جانتا ہے یا خدا کا پیغمبر نبی جانتا ہے۔ یہاں تک تو بات ہوئی، یہ ایک مطلب۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ سوالات ہیں۔ اب یہ صفحہ نمبر 15 پر آئیں، اور مجھے اب نہیں پتہ آپ کی کتاب میں یہ سوال لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا، یہاں نہیں لکھا ہوا۔ دیکھیں 15 نمبر صفحے پہ دیکھیں، فقط یہ لکھا ہوا، پہلا نمبر دیا ہوا ہے 2 لائنوں کے بعد، اس سوال کا جواب بالکل آسان ہے۔ آپ کے ہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے؟ سب کے ہاں؟ اب سوال کیا ہے اس میں؟ اب وہ ٹائپ کرنے والے سے رہ گیا ہے ظاہراً، کس نے ٹائپ کیا یہ، اب وہ سوال کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں نے اپنے ذہن کے مطابق جو سوال نکالا وہ یہی تھا کہ کون سے معیار، کیا معیار ہے جس کی معیار کی بنیاد پر ہم کہیں کہ یہ امامت کا مسئلہ ایسا ہے کہ لوگ آ کے امام کو انتخاب کریں، یا پھر جو ہے وہ نبی یا خدا آ کے ہمیں بتائے کہ یہ امام ہے، کون سا معیار ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ اگر ہم امامت سے مراد ظاہری حکومت لیں، ٹھیک ہے، جواب دیتے ہیں کہ معیار یہ ہے کہ اگر ہم امامت سے مراد ظاہری حکومت لیں، جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حکومت، مثلا ابھی عمران خان حکومت کر رہا ہے، یا مثلا ایران کے اندر روحانی حکومت کر رہا ہے، یا انڈیا کے اندر کون ہے، مودی، کیا نام ہے اس کا، مودی،
مودی وہ حکومت کر رہا ہے. اگر یہی ظاہری حکومت اس طرح کی حکومت لیں تو پھر ٹھیک ہے, یہ مسئلہ کن کا ہے؟ لوگوں کا ہے. لوگ انتخاب کریں گے, لوگ ووٹ ڈالیں گے اور اسی کے مطابق ہم کیا کریں گے؟ امام کو وہ کریں گے. لیکن ہم شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے, امامت کا جو تم معنی لے رہے ہو یہ نہیں ہے, ظاہری حکومت نہیں ہے. امامت کا مطلب یہ ہے کہ جانشین رسول, خلیفہ رسول, جو دین کی حفاظت کرے, ٹھیک ہے, اور دین کی تعلیمات کو جو ہے آ کے لوگوں کے سامنے بیان کرے. کیونکہ رسول خدا ساری تعلیمات تو نہیں بیان کر کے گئے, کچھ چیزیں رہ گئیں ان سے, لوگوں کو نہیں بیان کی. اب اس کے بعد جو مسائل آنے والے ہیں اس کے کون جواب دے گا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک امام ہونا چاہیے اور اس امام کا بیان, تشخیص اور اس کا تعین اور اس کو معین کرنے والا یا رسول ہوگا یا اس کا خدا ہوگا. یہ ساری چیزیں تھیں اس پہلے سوال میں. دوسرا سوال صفحہ نمبر 16 پہ دیکھیں کیا ہے. یہ پہلے بھی بیان ہوا مطلب, تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں بیان کیا ہے انہوں نے, مقرر کیا ہے, انہوں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے. میں انشاءاللہ آخر درس میں کچھ حدیثیں بیان کروں گا اور کچھ آیات کہ جو امامت کے مسئلے کو بیان کرتی ہیں جو اس کتاب کے اندر نہیں ہے, حالانکہ اس کے اندر ہونی چاہیے تھی. اب ممکن ہے شاید کسی اور جگہ انہوں نے بیان کی ہو, کیونکہ اگر ہم اہل سنت برادران کے ساتھ بحث کرنا چاہیں, گفتگو کرنا چاہیں, تو کیسے ثابت کریں گے کہ بھائی امام جو ہیں وہ ہمارے امام علی ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو ان کی نسل سے 11 امام دوسرے ہیں وہ ہیں. کوئی اس کے اوپر روایت یا کوئی قرآن کی کوئی دلیل آیت جو ہو, اور عقلی دلیل بھی انہوں نے پیش کی ہے اس پوری چیپٹر کے اندر, وہ انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گا کیا ہے, اور ہم نے اپنے درس میں بھی بیان کی ہے. تو یہ 3 دلیلیں ہونی چاہیے امامت کو ثابت کرنے کے لیے. عقلی دلیل, قرآن سے کوئی دلیل آیات, اور اسی طریقے سے کوئی سنت یعنی روایات میں سے کوئی روایات ہوں کہ جو اہل بیت کی امامت کو بیان کریں. تو سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا کیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل کیا ہے. تو اب اس کے لیے اس سوال کو جواب دینے کے لیے یہ 3 چیزیں بیان کرتے ہیں. پہلا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ شریعت اسلامی جو ہے, دین اسلام, یہ ایک ایسا دین ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. ایک دوسرا کسی خاص زمانے کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ مثلا فرض کریں رسول خدا کے دور میں تھا اب نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ تا قیامت یہ دین اسلام رہے گا. اس کے بعد کوئی دین نہیں آنے والا, کوئی مذہب نہیں آنے والا. جیسے پہلے مذہب گزرے تھے, مثلا مسیحیت گزرا, یہودیت گزرا, حضرت ابراہیم کا دین گزرا, لیکن اس کے بعد وہ سارے دین ختم ہو گئے. آخری دین کون سا تھا؟ دین اسلام تھا. ایک تعبیر کے مطابق جناب مرحوم سید علی نقی نکن صاحب کے حساب سے کہتے ہیں کہ جتنے بھی ادیان گزرے ہیں آسمانی, سارے کے سارے اسلام ہیں. جناب ابراہیم کا دین تھا وہ بھی اسلام ہی کہلاتا ہے. جناب موسیٰ کا جو دین تھا وہ بھی اسلام کہلاتا ہے. جناب عیسیٰ کا جو دین تھا وہ بھی اسلام ہی کہلاتا ہے. لیکن کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ دین اسلام اس سے تھوڑا بڑھ کر اور ترقی یافتہ ہے, یعنی تکامل یافتہ. اس کے اندر کچھ اور زیادہ چیزیں ہیں جو ان میں نہیں تھیں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت اسلامی, دین اسلام کسی خاص زمانے کے ساتھ مختص نہیں تھا. ایک ہمیشہ ہے. 2 تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو دین اسلام تھا رسول خدا کے دور میں جزیرہ عرب سے باہر نہیں نکلا تھا, جزیرہ عرب سے باہر نہیں گیا تھا. فقط اس جزیرہ عرب یعنی جو عرب کے ممالک خاص تھے اسی تک یہ محدود تھا. اب دوسرے ممالک میں مثلا روس میں, روم کے اندر یا ایران کے اندر یہ ابھی دین نہیں پہنچا ہوا تھا. اب رسول خدا کے بعد ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو کیا کرے, اس دین کو آگے پھیلائے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ اب محدود تھا فقط جزیرہ عرب میں, فقط عرب ممالک میں محدود تھا. اب کوئی ایسا شخص آئے کہ جو اس دین کو اور آگے دوسرے ممالک تک بھی لے جائے. تو رسول خدا نے ضرور اس کے لیے ایک اپنا جانشین منتخب کیا تھا, انتخاب کیا تھا, تاکہ وہ اس دین کو آگے بڑھائے. ایک یہ چیز.
دوسری چیز ہم کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی عرض ہوا بارہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں دین کی جو رسول بیان نہیں کر سکے، اور رسول کی اب یہ ذمہ داری تھی کہ اب ایسا کوئی جانشین چھوڑ کے جائیں جو باقی تعلیمات تھی دین کی وہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ یہ ایک پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا سادہ مسئلہ تو نہیں تھا، ہر رہبر کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بعد کسی ایسے شخص کو چھوڑ جائے کہ جو اس کے مقاصد کو، جو اس کے مقصد کو، جو اس کے ہدف کو آگے لے کر چلے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ رسول خدا آئے، دین لے کر آئے، لوگوں کو ہدایت دی، کچھ وقت کے لیے جو ہے لوگوں کو خدا پرست بنا دیا، اب کہیں رسول خدا بس خدا حافظ میں چلتا ہوں، اب یہ دین ویسے کہ ویسا رہ جائے، لوگ ویسے کہ ویسے تنہا رہ جائیں۔ نہیں، یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار نبی یا کہیں کہ رہبر ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے پیچھے اپنی امت کو تنہا چھوڑ جائے، کسی کے ہاتھوں میں نہ دے جائے۔ تو کہتے ہیں یہ ان کا فریضہ تھا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے مقرر کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں تاریخ میں، جب رسول خدا جنگوں میں جاتے تھے تو اپنے پیچھے کسی نہ کسی کو جانشین اپنا بنا کر جاتے تھے۔ جیسے اب یہ مثال دے رہے ہیں غزوہ تبوک کے اندر بھی جب یہ گئے جنگ پر تو غالباً مدینے کے اندر انہوں نے اپنا ایک جانشین بنا کر گئے تھے، اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ امام علی کو جو ہے وہ جانشین بنا کر گئے ہیں۔ تو بس یہ کلیئر ہے کہ رسول خدا اپنے خلیفے کو انہوں نے مقرر کیا۔ اصلاً وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے خلیفے کو، اپنے جانشین کو بیان کیے بغیر چلے جائیں اس دنیا سے۔ جب وہ زندہ تھے تب بھی ایک جانشین اپنا بناتے تھے، جب مدینے سے نکلتے تھے تو جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا خلیفہ جانشین نہ چھوڑ کے جائیں؟ تو یہ واضح سی بات ہے، اس کا جواب جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد ایک سوال اور ایک مطلب انہوں نے بیان کیا ہے اجماع اور شورا کا۔ اب یہاں آ کے وہ اس مطلب کو رد کرتے ہیں کہ جو ہم نے شروع میں بیان کیا کہ جناب ابو بکر اجماع کے ذریعے سے خلیفہ بنے، جناب عمر ذاتی رائے کی بنیاد پر، خود ابو بکر کی ذاتی رائے تھی کہ اس کو خلیفہ بنائیں، اور عثمان کو شورا کمیٹی کی بنیاد پر انہوں نے خلیفہ بنایا۔ اب اس تینوں کو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر اجماع کی بنیاد پر کیا بنے ہیں؟ خلیفہ بنے ہیں۔ کہتے ہیں کہاں اجماع تھا؟ بہت سارے بنی ہاشمی خاندان کے لوگ نہیں تھے، جناب امام علی علیہ السلام نہیں تھے، وہ تو اس سقیفے میں نہیں تھے کہ وہ آگے وہ بھی رائے دیتے۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحابی، جناب ابو ذر، جناب سلمان، اسی طریقے سے بلال حبشی، یہ سارے نہیں تھے۔ تو کون کہتا ہے کہ اجماع تھا؟ آپ کیسے ادعا کرتے ہیں کہ اجماع ہے؟ مسلمانوں کا اجماع تھا کہ جناب ابو بکر کیا بنے ہیں؟ خلیفے بنے۔ یہ آپ کی ایسی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے من گھڑت بنا دی ہے، یعنی کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی دلیل تب صحیح تھی جب واقعاً سارے اکٹھے ہوتے اور سارے رائے دیتے کہ جناب ابو بکر رسول کے بعد جو ہیں خلیفہ ہیں، جبکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی ہے، بلکہ موجود بھی نہیں تھے۔ اتفاق یہ ہے کہ جناب بلال جب رسول خدا کا انتقال ہوتا ہے اور پھر یہ خلافت کا مسئلہ آ کے چھٹتا ہے تو ظاہراً جناب عمر آتے ہیں بلال کے پاس، کیونکہ یہ بلال خاص کہتے ہیں کہ صحابی تھا رسول کا، سب سے پہلے اذان کی تعلیم دینے والا، یعنی جس کو رسول خدا نے تعلیم دی وہ جناب بلال تھے، شاید ہی پہلے بیان کیا تھا میں نے۔ ان کو آگے گریبان سے پکڑتے ہیں، عمر جناب بلال کو آگے گریبان سے پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت کو مانو، بیعت کرو۔ وہ کہتے ہیں میں بیعت کیوں کروں، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ رسول خدا جگہ جگہ پر کس کو خلیفہ بنا کے گئے ہیں؟ مولا علی کو جگہ جگہ پہ اعلان کیا ہے، کبھی غدیر کے موقع پر، کبھی ذوالعشیرہ کے موقع پر، کبھی جو ہے مثلا اپنا جانشین چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ واضح ہے کہ امام علی کو انہوں نے خلیفہ بنایا ہے۔ پھر وہ آ کے کہتے ہیں کہ تمہیں اتنی شرم نہیں آتی کہ جس بندے نے تمہیں آزاد کرایا ہے تم اس کی بیعت نہیں کر رہے؟ کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب بلال قیدی تھے، عبد تھے، غلام تھے، اور جب یہ رسول خدا سے ملنے جاتے تھے چھپ چھپ کر، پھر بعد میں پتہ چلا کہ
یہ جو ہیں رسول خدا سے مل رہے ہیں، مصطفیٰ سے مل رہے ہیں، تو جو ان کے مالک تھے، جناب بلال کے جو مالک تھے، ان کو یہ پسند نہیں تھا. انہوں نے اس کے اوپر ٹارچر کرنا شروع کر دیا، عذاب دینا شروع کر دیا، بہت سخت عذاب دیا ہے. واقعاً کہتے ہیں کہ ان کو دھوپ میں رکھتے تھے اور دھوپ میں ایسے ان کو پتھر پہ لٹا دیتے تھے، ننگا بدن ہوتا تھا اور اس کے اوپر بھی کوئی چیز رکھتے تھے اور پتھر کوئی بڑا سا. اور تاریخ میں کہتے ہیں کہ ان کی کھال جسم کی ایسی ہو چکی تھی کہ کہنے والا شخص کہتا ہے کہ میں نے آج تک ایسی کھال کسی کی نہیں دیکھی جس کو عذاب دیا جا رہا ہو، جس کو تکلیف دی جا رہی ہو، جس کو جو ہے وہ ٹارچر دیا جا رہا ہو، اس طرح کی کھال کسی کی ہوئی ہو میں نے نہیں دیکھا. بہرحال بہت شدید عذاب دیا گیا. تو یہ رسول خدا کو پتہ چلا تو رسول خدا نے کہا کہ ابو بکر کو بلایا، جناب ابو بکر کو کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور تم جو اس کو آزاد کرواؤ. پھر وہ جو ہیں جناب ابو بکر جناب عباس کو، میرے خیال میں شاید جو میرے خیال میں چچا ہوتے ہیں رسول خدا کے، ان کو کہا کہ آپ جائیں اور اس کو آزاد کروائیں. اور جناب بلال کو جا کے پھر انہوں نے کسی طریقے سے آزاد کروایا. تو زبردست. اچھا پھر یہ یہاں سے وہی بات تھی کہ عمر کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی بلال، جس بندے نے تمہیں آزاد کروایا تھا تم اس کی بیعت نہیں کر رہے. تو جناب بلال بہت پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر خدا کی راہ میں مجھے آزاد کروایا ہے، خدا کی لیے، تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی معاوضہ لے، میری مرضی میں جس کی بیعت کروں. کہتے نہیں، اگر خدا کی راہ میں نہیں کیا، کسی اور کی خاطر کیا، کسی اور لالچ میں، کسی اور غرض میں، پھر وہ جیسے کہیں گے میں ویسا کروں گا. کیا جواب دیتے؟ اگر کہتے کہ نہیں کسی اور لالچ میں کہا ہے، تو جو اب خلیفہ بننے جا رہا ہے اس پر ایک بات آ جائے گی کہ یار اس نے جو ہے وہ خدا کی راہ میں غلام کو آزاد نہیں کیا بلکہ اپنی کسی اغراض اور مقاصد کی خاطر کیا تھا. تو بہرحال تو کہتے ہیں یہ واضح ہے کہ اجماع قائم نہیں ہے جناب ابو بکر کی خلافت پر. ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں جناب عمر پر. جناب عمر پہ تو دیکھیں اصلاً تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر تو اپنی ذاتی رائے پر ان کو کیا بنایا، جانشین بنایا ہے. اب کہاں گیا آپ کا اجماع، کہاں گیا آپ کا جو ہے وہ شورا؟ آپ خود اپنے دین پر عمل نہیں کر رہے، آپ خود اپنے طریقہ کار پہ عمل نہیں کر رہے. پھر آ جاتے ہیں جناب کہتے ہیں کہ عثمان پر. کہتے ہیں عثمان پہ بھی دیکھیں یہ کیا وہ ہے کہ 6 لوگ کٹھے ہیں، 6 لوگوں کا گروپ ہے اور اس میں آ کہتے ہیں کہ 3 اگر کسی میں کٹھے ہو جائیں تو وہ جو ہے وہ خلیفہ بن جائے گا. تو یہ کون سا طریقہ کار ہوا؟ یہ تو کوئی طریقہ کار صحیح اور مناسب نہیں ہے. تو یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے. اور آخر میں ایک آخری مطلب صفحہ نمبر 19 پر کہتے ہیں چلو ہم آپ کی ساری بات مان لیتے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ لوگوں کا ہے، لوگ کریں گے اور اجماع کے ذریعے سے یا شورا کے ذریعے سے یا جیسے بھی. کہتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ اس شخص کو بننا چاہیے کہ رسول کے بعد جس شخص میں سب سے زیادہ خوبیاں ہوں، جو سب سے زیادہ افضل ہو، جس میں سب سے زیادہ علم ہو، جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہو، وہی بننا چاہیے خلیفہ، جانشین اس کو بننا چاہیے. بھائی کچھ تو آپ کم از کم جو ہے نا مشابہت ہو نا، کہ جس کا کوئی خلیفہ بن رہا ہے. مثلا آپ دیکھیں عام چیزوں میں بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں ہم. اب ایک کلاس کے اندر ایک مانیٹر ہے، اگر وہ مانیٹر مریض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کی جگہ جو سیکنڈ مانیٹر رکھتے ہیں کہ کون سا رکھتے ہیں؟ کم از کم ایسا کہتے ہیں کہ یار اس کی جتنا ہوشیار ہونا چاہیے، اس کی طرح اس کا جو ہے ٹیلنٹ ہو اس کا. ایسے نہیں کہ بالکل جو کلاس میں وہ بالکل کمزور جو اسٹوڈنٹ ہو اس کو کہہ دیں گے بھائی تم سیکنڈ مانیٹر. ایسا تو نہیں ہوتا نا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے جانے کے بعد کم از کم ایسا بندہ تو جانشین بنے نا جس میں کم از کم رسول خدا کی طرح کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوں. اب آپ لوگ جس کو خلیفہ بنا رہے ہو، نہ ان میں علم پایا جاتا ہے، نہ ان میں تقویٰ پایا جاتا ہے، نہ ان میں عصمت پائی جاتی ہے، نہ اس میں عدالت پائی جاتی ہے. آپ کس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں. تو تاریخ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ صفتوں کے جو مالک تھے، کمالات کے جو مالک تھے، وہ کون تھے؟ جناب امام علی علیہ السلام. تو کہتے ہیں کہ واضح سی بات ہے کہ ان کو خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے یہ ایسا نہیں کیا. کتاب کے مطابق ہمارا جو ہے یہ تقریباً سمجھیں کہ امامت کا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی 6:19 ہوئے ہیں. اچھا ایک سوال کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا دیکھیں، ذہن کو لڑائیں اپنے آپ کو. عقلی دلیل، اگر سوال لکھیں
کہ امام کے وجود پر، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام علی کے، کلن امام کے وجود پر عقلی دلیل کیا ہے؟ بتائیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امام کا ہونا ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارے دین کے اندر نبی کے بعد ایک امام کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ عقل کے ذریعے سے بیان کریں. مجھے وہ آیت یا روایت نہیں چاہیے، عقلی دلیل چاہیے کہ بھائی امام کا ہونا کیوں ضروری ہے. عقلی دلیل بیان کریں آپ. ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں سوال ایسا کر رہا ہوں کہ جو شاید ہم نے نہ پڑھا، ایسا نہیں ہے. درس کے امام کیوں ضروری ہے، امام کے ہونے پر کیا دلیل ہے عقلی، عقل سے ہم بیان کریں. سنیے سر، جیسی کلاس ہوتی ہے، کلاس میں اگر ٹیچر نہ ہو تو بچے شور پڑھتے ہیں نا، ویسے ہی مطلب جیسے گروہ ہوتا ہے، گروہ کا کوئی مطلب سربراہ نہ ہو تو وہ سارے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. بہت ساری باتیں بہت مسائل جیسے آپ ماڈرن مسائل جو کے بعد جو پیش آئے تو قیاس کرے جو کر لیتے، ہم نے وہ قیاس کری وہ ہمیں امام سے پوچھ کے جاری کی. تو یہ ایک امام سے ضروری ہے کہ ہمارے ذریعے مسائل کو قیاس کے بجائے قیاس کی ضرورت ہے پڑے، بلکہ امام سے پوچھو اس مسئلے کے بارے میں وہ بتائیں صحیح. اگر اس کو تھوڑا مختصر کر کے بیان کریں، مثلا ایک لائن میں، دو لائن میں، مثلا امام سے ضروری ہے جو مسائل ہیں وہ اپنی زندگی میں وہ امام بتائیں. مراجع ہوتے، مجتہد ہوتے، امام نہ ہوتا، رسول کے بعد فوراً مجتہدین کا سلسلہ شروع ہوتا، کیا ضرورت تھی امام کی؟ وہ مسائل جیسے آج امام غیبت میں ہیں اور بہت سارے اپڈیٹ مسائل ایسے ہیں، مثلا اب امام کے دور میں تو بینک کے مسائل تو نہیں تھے، اب وہ بینک کے مسائل حل کر رہے ہیں. میڈیکل کے بہت سارے مسائل اس دور میں نہیں تھے، اب حل ہو رہے ہیں، تو وہ تو سارے مجتہدین کر رہے ہیں، تو امام کی ضرورت نہیں ہے، مجتہدین ہوتے ہیں رسول کے بعد. سروے کے نام ہے دین کو اڑ کر کہ اس کی حفاظت کرتی تھی. یہ فون والے نے اماموں کو خلافت کر تبدیل کر کے کتنے بڑے بڑے مسائل ہو گئے. اگر امام نے امام سب نام نہیں کے مان لیتے پھر ایسے مسائل نہ ہوتے. تو مجتہدین محافظ دین نہیں ہے. مگر اس طرح سے نہیں کر پائیں گے نا، اس طرح سے امام کر سکتے ہیں. اب دیکھیں، اب کوشش یہ کریں کہ ہم نے امامت کو کیا سمجھا ہے، اس کے مطابق دلیل عقلی ہونی چاہیے. یہ تو ایک حصہ ہے نا کہ رسول کے بعد امام کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو مثلا آپ جیسے کہ پینڈنگ میں پڑ گئے ہیں، یعنی ابھی اور بیان ہونے ہیں یا کیا کرنے، تو امام کی ضرورت ہے. تو امام تو فقط مسائل بیان کرنے کے لیے تو نہیں آئے نا، امام کا اور بھی تو کام ہے. جیسے بھی مجتہد کے پاس پورے جہاں یا دنیا کا علم پڑھنا ہوتا ہے، مگر امام ہوتا ہے، امام کے پاس پورے دنیا کا علم ہوتا ہے کیونکہ رسول خدا کو پورا دین اور علم سکھا کے گئے ہیں. اسی لیے ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. ابھی مجتہد ان کے پاس کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ ایسے بڑے سوال ہوتے ہیں جن کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ پھر اسی سے مطلب دیکھ کے بتایا کرتے ہیں کہ مطلب اس پہ مقبول کر کے. یعنی آپ مانتے ہیں کہ مجتہدین کے پاس ممکن ہے کچھ سوالوں کے جواب نہ ہوں، یعنی پہنچ بھی نہیں سکتے اس تک، وہ پہنچ سکتے ہیں. چلیں آپ نے بیان کر دی، آپ نے بیان کر دیا، ان سے پوچھیں آپ کا بھی صحیح ہے، یعنی میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ بیان کریں. اب مجتہدین کو چھوڑیں، آپ فوراً یہ بتائیں کہ امام کے وجود پر عقلی دلیل کیا ہے. اگر کسی کو بیان کرنا ہو کہ امام کا ہونا ضروری ہے کیوں، عقلی دلیل. اگر میں یاد ہو تو میں نے ایک چیز لکھی تھی، قاعدہ لطف، اگر کسی کو یاد ہو، یہ قاعدہ لطف ایک دلیل عقلی ہے، اس کو بیان کرنا منظور ہے ہمارا. قاعدہ لطف دلیل عقلی ہے امام کے وجود پر. یاد ہے جب امام کے وجود کے فلسفے کو جب ہم پڑھ رہے تھے تو سب سے پہلے جی امام کے وجود پر جب ہم کہہ رہے تھے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، تو سب سے پہلے جو گفتگو آئی تھی قاعدہ لطف کی آئی تھی، اور ہم نے اشارتاً بیان کیا تھا. جی آپ بیان کریں، آپ بیان کریں قاعدہ لطف کو کیا مطلب تھا، اور یہی دلیل عقلی ہے سمجھیں. اگر اس کو آپ نے بیان کیا، چلیں اس کو چھوڑیں، اگر یہ ذہن میں نہیں بھی ہے، ویسے اگر کوئی اور چیز بھی آپ کے ذہن میں وہ بیان کریں بعد میں. آپ بیان کریں دلیل عقلی. بھائی کیا دلیل ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے؟ امام کے ہونے شرائط
نہیں شرائط نہیں پوچھ رہا میں، پوچھ رہا ہوں کہ امام کے وجود پر عقلی دلیل کیا ہے؟ آپ بیان کریں کیا دلیل ہے؟ میں ان سے پوچھ لوں، مسئلہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا جی۔ آپ بتائیں، جھکے ہوئے ہیں جو کمر میں درد ہے تو جھکے ہوئے کیوں ہیں؟ بیان کریں۔ آپ بیان کریں۔ آج چوتھا دن ہے اور امامت کے اوپر دلیل عقلی آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ جی بیان کریں۔ دلیل یہ ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کائنات کو کسی کچھ امام کے بغیر چھوڑی نہیں تھی۔ امام کا نام یہ کہ اللہ تعالیٰ سے چیزیں لے کہ وہ ہمارے لیے جو نعمت جو بھی چیزیں ہیں وہ دے، اور اس کو ایک جو جتنا اس کو ضرورت ہو اس میں بہت تقسیم کر دے۔ یہ بھی ضرورت۔ چلیں وہ جو آپ نے کھولا ہے صفحہ دلیل لطف کو بیان کریں، قاعدہ لطف کو کیا بننا ہے بیان کر رہے ہیں؟ ہاں پڑھیں اس کو، فقط اس قاعدہ لطف کو بیان کریں جہاں وہ لکھا ہوا ہے قاعدہ لطف، اس کو بیان کریں کیا لکھا ہوا ہے؟ صفحہ نمبر کیا ہے؟ سب نے کھولا ہے؟ کھول کے دیکھیں بھیا، صفحہ نمبر 6 کھولیں سارے، پڑھیں آپ اس کو۔ یعنی وہ چیزیں جو انسان کی مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے، خدا بند حکیم انسان کے اختیار میں دے دے، انبیاء کی بحث اور امام کا معصوم۔ بس صحیح ہے، یہ یہاں تک کافی ہے کہ مقصد خلقت انسان کے حصول کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو اور وہ خدا مہیا کر دے، فراہم کر دے، اس کو کہتے ہیں لطف۔ اور انسان چونکہ بغیر کسی پیشوا، کسی رہبر کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، ہدایت نہیں پا سکتا، تو ضروری ہے کہ نبی کے بعد نبی جیسا، مجتہد نہیں ہو، نبی جیسا ہو، کیونکہ مجتہد نبی جیسا نہیں ہے، نبی جیسا کوئی جانشین ہو کہ جو کیا کرے، خلیفہ رسول بن سکے اور وہ تمام صفات رکھتا ہو کہ جو اس نبی کے پاس ہیں، اور وہ ہمیں آگے کیا کرے، دین تک، دین کی رہنمائی کرے۔ اب وہ پھر مختلف طریقے سے دین کی حفاظت بھی کرنا اس کا فریضہ ہے، دین کی جو باقی بچی جو تعلیمات ہیں وہ بھی پہنچائیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نبی کو کس طریقے سے پہچانتے ہیں، معجزے کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، ہم امام کو بھی تقریباً ایسے ہی کسی چیزوں کے ذریعے سے پہچانیں گے، یعنی اس کے اندر عصمت دیکھیں گے، اس کے اندر ہم علم کو دیکھیں گے اور ان چیزوں کو، تو ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر میں نے آگے بھی کہا تھا کہ امامت کا فقط کام تعلیم بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ امام کا کام یہ ہے کہ وہ خدا اور مخلوق کے درمیان میں واسطہ بھی بنتا ہے، واسطہ فیض بھی بنتا ہے، یہ ہم نے بیان کیا تھا۔ اور یہ بھی نقطہ بہت مہم ہے کہ اگر واسطہ فیض نہ ہو تو اصلاً یہ خدا کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ زمین ہے، یہ باقی نہیں رہے گی۔ واضح سی بات ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہو، ایک ایسی شخصیت ہو کہ جو خدا اور اس کے مخلوق کے درمیان میں کیا بنے، واسطہ بنے۔ اور عقل یہی کہتی ہے کہ خدا نے جب ہمیں خلق کیا ہے اور اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو کیسے وہ بغیر رہنما کے ہمیں چھوڑ سکتا ہے؟ خدا کیسے بغیر رہنما کے ہمیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو یہ خدا کا لطف ہے، یہ خدا کا کرم ہے۔ لطف، کرم وہ ایک ہی بات ہے، یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک رہنما رکھا ہے۔ یہ عقل کہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ اگر انسان خلق ہوا ہے، جس طرح انہوں نے مثال دی کہ ایک کلاس ہے یا ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے، اس کو ہمیں کہیں لے کے جانا ہے، اس کی رہنمائی کرنی ہے، تو اب کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک رہنما تو ہونا چاہیے نا اس کے لیے، کوئی ایک لیڈر ہونا چاہیے اس کے لیے۔ یا ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جس طریقے سے رسول ہمیں جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے کر آئے ہیں، یعنی اس کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں جہالت سے نکالیں اور علم کی طرف لے جائیں، امام بھی یہی کرتا ہے کہ وہ بھی ہمیں جہالت سے نکال کر کس کی طرف لے جانے والے آئیں تاکہ وہ ہمیں علم کی طرف لے جائیں، یعنی ظلمت سے
نور کی طرف لے جائیں۔ تو اب رسول تو چلے گئے، رسول تو ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، تو بعد میں کوئی ایسی ذات ہو کہ جو ہمیں جہالت اور ظلمت اور تاریکی سے نکال کر کس کی طرف لے جائے؟ علم کی طرف لے جائے، نور کی طرف لے جائے، ہدایت کی طرف لے جائے، تو اس لیے انہوں نے امام کے سلسلے کو رکھا۔ یہ دلیل عقلی۔ اب آتے ہیں ہم کچھ آیات اور روایات کی طرف، کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ جناب علی آپ کے پاس کیا آیات ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ امامت کے کانسیپٹ کو بیان کریں، یا یہ بیان کریں کہ امام علی امام ہیں، امام علی امام ہیں۔ ایک آیت مشہور آیت ہے، بلکہ دو آیت میں پڑھتا ہوں، باقی دیکھتے ہیں بعد میں، کہ مشہور ہے کہ اس کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ ہم امام علی کی امامت کو ثابت کرتے ہیں۔ امامت کا تو مسئلہ واضح ہے کہ امامت ثابت ہے، اب ہم کیسے بیان کریں کہ امام علی امام ہیں اور پھر اس کے بعد والے جانشین؟ ایک آیت ہے، آیت اس کو ہم کہتے ہیں آیت ولایت، میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میرے خیال میں الذین بھی شاید ہونا چاہیے، خوب، کہ تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارے اوپر حاکم اور ولی کون ہے؟ تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اچھا، یہ وہ لوگ جو ایمان لائے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کیا ہیں؟ رکوع میں ہیں۔ اب تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ واقعہ، یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ امام علی کی، کہ جی نماز والا، کہ ایک فقیر آتا ہے، ایک غریب آتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کچھ چیز چاہیے ہوتی ہیں، تو کوئی اس کو نہیں دیتا، سارے اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو وہ امام علی کے پاس جب آتا ہے تو امام علی اب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ انگوٹھی لے جاؤ، ہاں انگوٹھی لے جاؤ اور اس کو بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے، اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور شیعہ حضرات کے پاس بھی ہے کہ یہ واقعہ اور زکوٰۃ دینے والی ذات فقط کون ہیں؟ علی ہیں، کہ یہ کام فقط امام علی نے کیا۔ اچھا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے اندر کوئی ایک واجبی یا ایک فریضہ ہو کہ بھائی نماز کے اندر آپ زکوٰۃ دیا کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایک استثنائی مورد تھا، یہ کوئی واجب چیز نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ یہ دین کا دستور تھا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی کرے نماز کی حالت میں، فرض کریں کہ کوئی آتا ہے اور اپنی وہ انگوٹھی دے دیتا ہے رکوع کے، پھر ہم کہیں گے یہ آیت اس کو بھی شامل ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ فقط ایک اس وقت میں خاص واقعے کے طور پر ہوا تھا کہ امام علی نے یہ انگوٹھی دی تھی۔ ہاں، تو یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا کہ نماز کی حالت میں کسی کو آپ زکوٰۃ دو، تو یہ ایک استثنائی مورد آ گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی کون ہے؟ اب سیدھے سیدھے لفظوں میں کہیں تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور تمہارا ولی کون ہے؟ امام علی ہے۔ واضح سی بات ہے۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ولی جو ہے ولایت رکھنے والا، سرپرستی، دوست کی معنی میں یا نہیں ہے؟ دوست کی معنی میں ہوتا تو خدا کون سا دوست ہے ہمارا، کہ انما ولیکم اللہ، کہ اللہ تمہارا دوست ہے، رسول تمہارا دوست ہے۔ پتہ ہے کہ یہاں ولی سے مراد دوست کی معنی نہیں ہے، جیسے وہ اکثر لیتے ہیں من کنت مولا فاز علی مولا میں وہ کیا کہتے ہیں اہل سنت حضرات؟ کہتے ہیں مولا جو ہے یہاں ولی جو ہے وہ دوست کی معنی میں ہے، رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے۔ تو یہ واضح ہے، اس کو بالکل کوئی بھی مانتا نہیں ہے۔ تو پس پہلی آیت سورہ مائدہ کی 55 نمبری آیت ہے، اس ولی لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کے بعد امام علی بھی ہمارے کون ہیں؟ ولی ہیں۔ اس لیے ہم کلمے میں کہتے ہیں علی ولی اللہ، اللہ کے ولی ہیں۔ کس میں؟ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو بکس نہیں، ہمارے ہاں جو بکس چھپ رہے ہیں اس میں کیا مولا کا معنی نہیں لکھا ہوا، ولی کا دوست کا معنی لکھا ہوا ہے اس میں؟
اس میں دیا ہی نہیں ہے. تو یہ واضح سی بات ہے کیونکہ ہمارا تعلیمی بورڈ جو ہے وہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. بہت مشکل ہے کہ اس بات کو مان جائیں. ہمارا تعلیمی جو بورڈ ہے اور سلسلہ نصاب جو ہے وہ سارا یہ لوگ بناتے ہیں. اس وجہ سے بہت ساری تاریخی حقائق جو ہیں وہ ہماری اسکول کی جو کتابیں ان میں موجود نہیں ہیں. یہ ایک آیت سورہ مائدہ کی 55 نمبر، یہ نوٹ کریں، ہمیں یاد رکھیے گا. دوسری آیت کون سی ہے کہ جس سے ہم ثابت کرتے ہیں؟ آیت اولی الامر جس کو ہم کہتے ہیں، سورہ نساء کی 59 نمبر آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس میں نہیں ہے کتابوں میں. کہ آیت کیا ہے کہ اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، صاحب امر کی. اب روایت میں جب پوچھا گیا، اس تفسیر امام سے پوچھی گئی اس آیت کی کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی، تو روایت میں جب پوچھا گیا اہل بیت سے تو اس اولی الامر سے کیا مراد ہے، انہوں نے بیان کیا کہ یہاں مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، اہل بیت مراد ہیں کہ اولی الامر یہ ہیں. تو پس اب یہ بتائیں کہ واضح سی بات ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، یعنی میری، خود اپنی، رسول کی اطاعت کرو. اب یہ کیا کہہ سکتا ہے خدا کہ ایسے لوگوں کی اطاعت کرو کہ جو خطا کار ہوں، جو جاہل ہوں، جن کے پاس علم نہ ہوں، جو گناہ کرتے ہوں؟ خدا کہہ سکتا ہے ان کی اطاعت کرو؟ کبھی نہیں کہہ سکتا. بس خدا کا یہ کہنا کہ ان لوگوں کی اطاعت کرو، یہ خود گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ وہ لوگ معصوم ہونے چاہیے، صاحب عصمت ہونے چاہیے. کسی غلط کام کرنے والے کے لیے یا خطا کار انسان کے لیے خدا نہیں کہہ سکتا اس کی اطاعت کرو، اصل معنی نہیں رکھتا. اور روایات میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ یہاں اولی الامر سے مراد اہل بیت ہیں. اب ان دو چیزوں کو جوڑو تو پتہ چلتا ہے کہ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے بعد تمہیں اگر کسی کی اطاعت کرنی ہے تو رسول کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے اور اولی الامر کی، اور اولی الامر سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے. تو پس تمہیں ان ائمہ معصومین 12 اماموں کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے. اس لیے ہماری اعتقادی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جس کی اطاعت کو خدا نے ہمارے اوپر کیا کیا ہو؟ فرض کیا ہو. تو اہل بیت کی اطاعت کو خدا نے ہمارے اوپر کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے. تو یہ بھی آیت جو ہے وہ کس کو بیان کرتی ہے؟ امامت کو بیان کرتی ہے، اور اہل بیت ہی امام ہیں اور انہی کی اطاعت کرنی چاہیے. نہ کہ ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے کہ جو نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہی عدالت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تاریخ گواہ ہے ان کی کہ ان کے پاس علم نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے وہ 2 آیتیں اور ہیں. ایک آیت جو غدیر کے موقع پہ نازل ہوئی، جو پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کہتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ موقع غدیر پر. اور آپ سب جانتے ہیں کہ غدیر کا میدان کیا تھا کہ ساروں کو اکٹھا کیا گیا اور رسول خدا کا آخری حج تھا، اور اس میں جو ہے ایک ممبر بنایا گیا اور رسول خدا نے مولا علی کو اپنا مولا یعنی جانشین قرار دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور اسی وقت یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ امامت کا مسئلہ ہے، اور امام جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہی غدیر کے موقع پر جس کو خدا رسول نے کیا بنایا ہے؟ امام مولا بنایا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر یہ بات سچ ہے کہ جب ان کا آخری وہ بھی آ رہی ہے، وہ حدیث ہے، وہ روایت ہے، قلم و دوات کی وہ روایات ہے. میں بیان کروں. وہ ذوالعشیرہ کا موقع تھا، وہ بھی حدیث، ہاں اس پر بھی کوئی حدیث نہیں آئی، اس پر کوئی آیت نہیں ہے، حدیث ہے. ابھی میں فقط اس کو کوٹ کر رہا ہوں، اسی کو بیان کر رہا ہوں کہ جو آیات ہیں اور وہ آیات کسی نہ کسی طریقے سے امامت کو بیان کر رہی ہیں. تو یہ 3 آیتیں یاد رکھیں. ایک آیت انما ولیکم اللہ والی، دوسری وہ اطاعت اولی الامر والی، تیسری آیت بلغ جس کو ہم آیت تبلیغ کہتے ہیں، اور چوتھی آیت آیت امامت ہے، وہی حضرت ابراہیم والی بات. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّہُنَّ قَالَ انی جاعلک للناس اماما. خدا کہتا ہے کہ اس کو امتحان لینے کے بعد جناب ابراہیم کا خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں قرار دیتا ہوں لوگوں کے لیے امام.
پھر قال، پھر حضرت ابراہیم کہتے ہیں ومن ذریتی، کیا یہ میری ذریت میں بھی جائے گی؟ قال لا ینال عہد ظالمین، یہ ظالمین کو نہیں جاتا. اور ظالمین کے ہم نے پہلے بھی اس کی جو ہے وہ تشریح کر چکے ہیں کہ ظالمین سے مراد جو ہے وہ کفار ہیں، مشرک ہیں، کہ جو کبھی مثلا کسی دور میں انہوں نے شرک کیا ہو، اگرچہ انہوں نے بعد میں توبہ بھی کر لی ہو اپنے شرک سے، اپنے گناہوں سے، تب بھی یہ آیت کہتی ہے کہ ان کو امامت نہیں مل سکتی. امامت کا فریضہ، یہ عہد جو منصب ہے، یہ فقط اسی کے ہاں جائے گا کہ جو شروع سے آخر تک پاک رہا ہو، کبھی کسی قسم کا اس نے گناہ نہ کیا ہو. یہ 4 آیات ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں روایات کی طرف. ایک روایت جو ہمارے پاس ہے حدیث غدیر ہے. اس حدیث غدیر یا خود جو ہے غدیر کا واقعہ یا اس غدیر سے مرتبط جتنی بھی چیزیں ہیں اتنی اہم ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ امینی جو صاحب کتاب غدیر ہیں، انہوں نے کتاب غدیر لکھی ہے 12 جلدوں پر. کتنی جلدوں پر؟ 12 جلدوں پر. وہ ساری کی ساری اسی چیز پہ لکھی ہیں کہ غدیر کس طریقے سے امام کی امامت کو بیان کر رہی ہے، امام علی کی. پھر انہوں نے مختلف بحثیں اس میں لے کر آئے ہیں. اس حدیث کی تمام سندوں کو ذکر کیا ہے. اہل سنت نے بھی ان کو ذکر کیا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں کہاں کہاں ہیں. پھر انہوں نے جو ہے امام علی کے فضائل ذکر کیے ہیں. اور پھر وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ اہل سنت کی کتابوں میں خلیفوں کے جو لیے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اور غلو کے ساتھ بڑھا چڑھا کر جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان فضائلوں کو انہوں نے رد کیا ہے وہاں. یعنی اتنا انہوں نے کام کیا کہ 12 جلدیں انہوں نے لکھی ہیں فقط اس مولا علی کے موضوع کے اوپر. اور ان کا ایک عجیب واقعہ ہے، سننے جیسا ہے. کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ، کیونکہ اس مولا علی کی ولایت کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا، انہوں نے کہا مجھے کرنا ہے یہ. اور شاید کس وجہ سے، شاید کوئی خواب کی بنیاد پر، کس کی بنیاد پر، یہ مختلف ممالک گھومے. انڈیا تک گئے تھے. یہ ایران کے ہیں علامہ امینی. یہ انڈیا گئے ہیں اور انڈیا میں ان کو پتہ چلا کہ فلاں کتاب خانے میں، لائبریری میں ایک کتاب موجود ہے اور وہاں اچھا اس کتاب سے ان کو استفادہ کرنا ہے، کچھ چیزیں لکھنی ہیں، نوٹ کرنی ہیں. تو وہاں کا جو حفاظت کرنے والا تھا لائبریری کا، جو لائبریرین تھا، یعنی اس کو جو دیکھنے والا، اس نے اس سے مہلت مانگی کہ بھائی آپ مجھے اجازت دیں کتاب خانے میں کچھ پڑھنے کی. اچھا پھر ان کو کوئی وہ بھی تھا، جانا بھی تھا، ان کو فقط کچھ دن کی مہلت تھی بس. تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھ جائیں. وہ لائبریری بند کر کے چلے گئے اور یہ ساری رات پڑھتے رہے، ان کتابوں کو مطالعہ کرتے رہے اور اپنی ضرورت کی چیزیں نوٹ کرتے رہیں. یہاں تک کہ وہ مطالعہ کرتے کرتے ایک دفعہ جو ہے وہ چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے. ایک دم انہوں نے جیسے جھم مار کے، مطلب کوئی چیز ہو جاتی ہے، کوئی مطلب کہتے ہیں کہ سانپ آ جائے، کوئی ایسی چیز، ایسے وہ کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ دیکھا کہ گیلا پن محسوس کر رہے تھے اپنے نیچے گیلا پن محسوس کر رہے تھے. انہوں نے کہا شاید ایسا تو نہیں ہے کہ کتاب خانے لائبریری کے اندر کوئی پانی آ گیا ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کتاب خانے کے اندر، لائبریری کے اندر پانی آ جائے تو کتابوں کے لیے نقصان دہ ہیں. وہ ایک دم کھڑے ہو گئے. دیکھا تو اچھا اب یہ پانی کہیں اور سے نہیں آیا ہوا تھا، بلکہ وہ گرمیوں کا موسم تھا اور خود ان کی ایک جگہ بیٹھنے کی وجہ سے، وہ پسینے کی وجہ سے وہ جگہ اتنی تو نم ہو چکی تھی، اتنا تو وہ گیلی ہو چکی تھی کہ یہ بندہ پریشان ہو گیا کہ یہ پانی اتنا آیا کہاں ہے. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندے جب بیٹھتے تھے ایک جگہ پر اتنا بیٹھ جاتے تھے کہ کئی گھنٹے. اور انسان اب کیا کہے ان کی زحمتوں کو. واقعی ان لوگوں کے بڑے احسان ہیں ہم لوگوں کے، جو ہے انہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے. اور ایسی مضبوط انہوں نے کتاب لکھی ہے، فقط ولایت کے موضوع پر شاید کسی اور نے لکھی ہو. ایک اور نے بھی لکھی تھی، شاید ان کی کتاب ادھوری رہ گئی. انڈیا کے کوئی عالم تھے، ابقات الانوار کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے. اب وہ مجھ شخص کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، ہندی تھے وہ. بہرحال انہوں نے وہ کتاب آدھی ادھوری چھوڑ دی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ پوری کتاب لکھی ہے. بہرحال بہت انہوں نے بڑا کام کیا تھا، بہت عظیم کام کیا ہے انہوں نے. علماء کی زندگی کو پڑھا کریں، خاص طور پر اپنے جو شیعہ علماء ہیں. مثلا کبھی آپ آغا کھوئی کو پڑھیں، کبھی علامہ طباطبائی، جنہوں نے تفسیر کون سی لکھی؟ علامہ طباطبائی نے، علامہ طباطبائی محمد حسین طباطبائی کون سی تفسیر لکھی ہے؟ المیزان. المیزان فی تفسیر القرآن ہم شیعوں کی سب سے بڑی تفسیر ہے اور ایک فخر ہے شیعوں کا. شاید اتنی مفصل اور بہترین تفسیر ابھی تک شیعوں میں کسی نے نہیں لکھی تھی. اور بھی ہیں، مجمع البیان ہے، تبیان ہے، اور یہ
لیکن اس طرح کی تفسیر ابھی تک کسی نے نہیں لکھی تھی، اور یہ تفسیر اتنی تو شہرت کی حامل تھی کہ یہاں تک کہ اس کو الازہر یونیورسٹی جو مصر کے اندر ہے اس کو بطور عربی زبان کے پڑھائی جاتی ہے وہاں، اتنی ان کی عربی اچھی تھی۔ بہرحال علماء کی زندگی کو پڑھا کریں، ہمارے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جن کی زحمتیں ہیں، یہ جو کتب اربع کسی کو پتہ ہے کون کون سی ہماری مشہور ترین کتاب، جیسے ان کی جو ہے وہ سیاستہ کتابیں ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ابی داؤد، یہ مثلا جو ان کی کتابیں، ہماری 4 کتابیں ہیں جن کو ہم کتب اربع کہتے ہیں اور معتبر کتابیں کہتے ہیں۔ نہیں، اماموں کی نہیں ہے، راویوں نے لکھی ہیں۔ اصول کافی، من لا یزر الفقی، تہذیب، اور دوسری کتاب جو ہے اصول کافی ہو گئی، تہذیب ہو گئی، من لا یزر الفقی ہو گئی، اور استفسار۔ یہ 4 کتابیں ہیں کہ جو ہماری کتب اربع میں شمار ہوتی ہیں۔ کون سا؟ اصول کافی کا، من لا یزر الفقی، وسائل الشیعہ، یہ بھی ہمارے ایک عظیم عالم کی کتاب ہے، حر عاملی کی۔ آپ میں سے ایران کون کون گیا ہوا ہے؟ کوئی بھی ابھی تک نہیں گیا ہوا؟ چلیں، خدا نصیب کرے گا، میں رہتا ہی وہیں ہوں۔ اچھا، اور نہج البلاغہ کس نے لکھا ہے؟ نہج البلاغہ کس کا لکھا ہوا کتاب ہے؟ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ امام علی کے تو کلمات لکھی کس نے ہیں؟ وہ تحریر کس نے کٹھے کی، کس نے کلیکشن کی ہے یہ امام کے کلمات کو؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ نہیں، صحابی نہیں، ابھی کے، یعنی اتنے بھی ابھی کے نہیں، یعنی وہی تقریباً 6 7ویں صدی کے ظاہراً۔ سید رضی نام ہے ان کا۔ تو یار آپ لوگوں کو تو یار اپنے شیعوں کی معلومات سے بالکل آپ انجان ہیں۔ بہرحال اب وہ فقط حدیثوں کو بیان کرتا ہوں تاکہ جو ہے وقت نہیں ہے۔ ایک حدیث غدیر مولا علی کی امامت کو ثابت کرتی ہے۔ حدیث منزلت کہ جہاں رسول خدا امام کو کہتے ہیں کیا اے علی تمہیں میری نسبت وہی منزلت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ کی نسبت تھی۔ ہارون کون تھے؟ وصی تھے، اس کے جانشین تھے اس کے۔ تو علی بھی اسی طریقے سے، امام علی بھی جو ہے کیا ہیں، رسول کے وصی تھے، اس کے جانشین تھے، اس کے خلیفے تھے۔ ایک تیسری حدیث، انت یا علی خلیفۃ من بعدی، مختلف مقامات پر رسول خدا یہ فرماتے تھے کہ اے علی تم میرے بعد کیا ہو، میرے خلیفے ہو۔ اور چوتھی حدیث وہی جو آپ نے بیان کی ابھی جو کہہ رہے تھے، اس کو جو ہے حدیث جو ہے کہتے ہیں قلم و دوات کی، کہ آخری وقت تھا رسول خدا کا، اس نے کہا کہ مجھے ایک کاغذ اور ایک قلم لے کر آؤ میرے پاس، لے آؤ، اور میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جو ہے لم تضلوا ابدا، یعنی بعدہ ابدا، یعنی کبھی بھی اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو وہاں جناب عمر نے کہا کہ ہمارے لیے ایک کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، اور یہ نعوذ باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں، ان کو بیماری نے پکڑ لیا ہے۔ اور پھر یہ جب وہاں دوسرے بھی تھے، چاہنے والے رسول کے تھے، ہاشمی خاندان کے بھی تھے، تو ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو رسول نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے یہ جھگڑا جو ہے میرے سامنے نہ کرو۔ تو اس حدیث سے بھی اب یہ کیسے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ کہنے والوں نے کہا کہ اب 2 احتمال تو ہو سکتے ہیں نا کہ یہ لکھنا کیا چاہ رہے تھے رسول خدا، اب اسی پر بحث ہے۔ 2 احتمال دیتے ہیں، ایک احتمال یہ کہ اپنے جانشین کو بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد کون ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ احکام کو بیان کرنا چاہ رہے تھے، اہم احکام کو۔ تو سب کہتے ہیں کہ بھائی اتنا تو وقت نہیں تھا ان کے پاس کہ احکام بیان کرتے، یہ تو احتمال اصلا دینے کا نہیں ہے، کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا۔ احکام بیان کرنا ہوتا تو کئی مہینے لگتے ہیں، اگر ان کو احکام کی تعلیم دینی ہوتی، لکھنی ہوتی تو کئی دن لگتے۔ تو ان کو کیا تھا، خلیفہ بیان کرنا تھا اپنا، اور خلیفہ واضح ہے دوسری روایات سے تو ہمیں اور آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر خلیفہ اگر کسی کو بنانا تھا رسول خدا کو، کس کو بناتے؟ امام علی کو بناتے، کیونکہ انہی میں ہی سب سے زیادہ قابلیت تھی۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔